اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ یاران گرامی سامعین حاضرین، آج کی یہ پروقار تقریب حاجی محمد ابراہیم صاحب کے گھر میں ان کے صاحبزادگان نے منعقد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس جگہ پر خدا کا اور اس کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور خدا کی رحمت کئی حال میں اور کئی طریقوں سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مال عطا کر کے اپنی رحمت کا اظہار فرمائے، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اولاد عطا کر کے اپنی رحمت کا اظہار فرماتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اولاد کو ہدایت دے کر اپنی رحمت اور اپنے کرم کا اظہار فرماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ ہم اکثر اور عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کہ شاید یہ صرف مال و دولت میں ہی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوتی ہے۔ نہیں، ہدایت کا مل جانا یہ مال و دولت سے بڑھ کر نعمت ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے اور مال ہے تو وہ مال آپ کو نہ دنیا میں کام آ سکتا ہے نہ آخرت میں کام آئے گا، اور اگر ہدایت مل گئی تو پھر تھوڑا مال بھی ہو تو وہ دنیا کے لیے بھی کافی ہوگا اور وہ آخرت میں بھی بخشش کا سبب بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبیوں نے بھی جب بھی خدا سے دعا کی، رب سے دعا کی، تو وہ ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے، اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی۔ بہرکیف بڑی 11ویں شریف کا موقع ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ ابھی ڈاکٹر منیر صاحب جس طرح بات کر رہے تھے تو یہ دونوں چیزیں میں ساتھ لے کر چلوں، اور اپنے مختصر سے وقت میں میں ان دونوں پر کچھ کوشش کروں کہ کوئی مناسب گفتگو ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، ابھی جلسے سے اپنی تقریب شروع ہونے سے پہلے بھی بیعت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی آپ توجہ سے گفتگو سن لیں اور یہ ابتدائی چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو پھر ساری گفتگو انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ ہمارے ذہن میں اکثر یہ آتا ہے، اور ہم نے اپنے طور پہ از خود ہی دینی شعبے کی یا دین رکھنے والے شعبے کی یا علماء کی ہم نے اپنے طور پہ دو کیٹیگریز بنا رکھی ہیں، ان کے دو درجے بنا رکھے ہیں، دو گروپ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک ہم گروپ کو کہتے ہیں کہ یہ علماء کا طبقہ ہے، علماء کا گروپ ہے، اور ایک گروپ کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پیر صاحب ہیں، اور یہ اولیاء کا، پیروں کا گروپ ہے، یا یہ وہ لوگ ہیں اور یہ عالم لوگ ہیں۔ اور پھر یہ ہماری کم فہمی کہہ لیجئے یا مادیت پرستی کہہ لیجئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ اور دونوں گروپ
آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. جو عالم ہے وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا، اور جو پیر ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا. اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ الگ طرح کے لوگ ہیں، ان کے دین کا اور طریقہ ہے، اور یہ شاید کسی اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. یہ ہمارے ذہن میں ایک اختراع بن گئی ہے، ایک ذہن کی اپنی ایک یہ بناوٹ آ گئی ہے. ذہن میں رکھیں یہ بات کہ کوئی پیر، کوئی ولی تب تک ولایت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ دین کا علم حاصل نہیں کرتا. وہ بھلے کسی مدرسے میں جا کے باقاعدہ سبکن کسی استاد کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرے، یا اللہ تعالیٰ کی جناب سے اس کا سینہ کھول دیا جائے اور اس کو علم مل جائے. علم بہرحال ضروری ہے، طریقہ کوئی سا بھی ہو. باقاعدہ مدرسے کی سند حاصل کرے یا سند نہیں بھی حاصل کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ویسے اس کو علم عطا کر دیتا ہے، یا اپنے مطالعے سے از خود پڑھنے سے وہ علم حاصل کر لیتا ہے. جو بھی طریقہ ہو، علم ضروری ہے. اب دیکھیں جو قرآن پاک سے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے نا، اور اس آیت کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں بیان ہوئی ہیں. ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر وہی رکھتے ہیں جن کو اللہ کے بارے میں علم ہوتا ہے. جو علم رکھنے والے ہیں، تعلیم پڑھنے والے ہیں، دین کی باتیں جاننے والے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے. اور یہ بات عام طور پہ یہ آیت علماء کی شان میں پڑھی جاتی ہے کہ جو علماء کی شان یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جو علم والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ معنی بالکل درست ہے، لیکن آپ اس آیت کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ خشیت، اللہ کا خوف اسی کو نصیب ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے. اور اللہ کا خوف یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے، ولی ہونے کی، پیر ہونے کی پہلی سیڑھی اللہ کا خوف ہے. اور وہ کیسا ولی ہوگا کہ اللہ کا خوف نہیں، اس کی خشیت دل میں نہیں، رب کی خشیت اور اس کے خوف کا دل میں ذرہ نہیں، اور وہ ولایت کا اور اپنے پیری کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو ایسا شخص سراسر جھوٹا آدمی ہے کہ بغیر خوف الہی. سلطان العارفین رحمۃ اللہ نے لکھا. بہرحال فرمایا کہ علم و بعد کریں فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، کہ علم کے بغیر اگر آپ فقیری کرتے ہیں اور درویشی کہتے ہیں جی ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں ہے، تا ملا ملوانے یا کتاباں دے لوگ نے اور اسی دل دی دنیا دے لوگ ہاں اور اسی اندر دے لوگ ہاں، اور اس طرح کی بات کر کے. اور باہر کیف میں بات قرآن پاک سے کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں جو فرمایا کہ اللہ کی خشیت اور اس کا خوف تب ملتا ہے جب اللہ کی ذات کے بارے علم آتا ہے. بغیر علم کے خدا کا خوف حاصل نہیں ہوتا. اور اس کی بڑی آسان سی مثال ہے کہ چھوٹا بچہ، ناسمجھ بچہ، آپ اس کے سامنے کوئلہ رکھ دیں، وہ اس کو بھی ہاتھ میں پکڑ لے گا، اس کو بھی منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ کوئلہ ہے دہکتا ہوا. پھر اس کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، لیکن وہ نہیں بچتا. کیوں؟ علم نہیں ہے. جب علم ہوگا تو پہچان آئے گی، جب پہچان ہوگی تو محبت ہوتی ہے یا معرفت ہوتی ہے، اور پہچان ہوتی ہے تو پھر بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس کے قریب ہونا ہے یا دور ہونا ہے. بغیر پہچان کے تو نہیں کر سکتا. میں رائمنڈ میں کافی سال پہلے کی بات ہے، کوئی بینر لکھوا رہا تھا، وہاں پہ عیسائیوں کا ایک پادری آیا، اپنے کسی کام سے آیا، اور یہ جو مشن صوبے کے پاس کو چرچ بنا ہوا ہے نا، تو اب تو شاید بے آباد ہو گیا، کیا مسئلہ ان کا؟ ہاں اچھا، ہاں اس کا پادری تھا. وہ میں نے آیت لکھوائی بینر پہ، یہی انما یخشی اللہ من عباد العلماء. تو مجھے اس نے کہتا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. میں نے اس کو بتایا کہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہی، اللہ کا خوف انہی کے دل میں آتا ہے جو اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں. تو اچھا وہ پادری مجھے کہتا کہ یہ تو قرآن کی آیت معاذ اللہ ساری غلط آیت ہے. میں نے کہا کیسے؟ تو کہتا ہے کہ جی میں بھی تو ہوں نا، میں تو اللہ کے بارے کچھ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف تو ہے. میں کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی کا یہ نہیں کرتا، مطلب اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا خوف تو ہے.
لیکن میں تو اللہ کو نہیں جانتا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جب آپ اللہ کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، تو پھر اس کا خوف آپ کے دل میں کیسے آیا؟ سیدھی سی بات ہے، جتنا کو خوف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا کو آپ اللہ کو جانتے ہوں گے۔ جیسے جیسے اللہ کو آپ زیادہ جانتے جائیں گے اس سے خوف زیادہ بڑھتا رہے گا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ نیک ہوں گے، مجھے نہیں پتا آپ کی زندگی کیسی ہے، آپ نیک ہوں گے، لیکن مجھے بتاؤ کہ کیا آپ اس سے زیادہ نیک ہو سکتے ہیں جتنے اب ہیں؟ کہتا ہاں جی بھلیو بھلی دنیا پئی ہے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو میں کہ ہور اس تو اگے؟ کہتا جی اس تو اگے بھی جا سکتے ہیں۔ میں کہ اس تو اگے؟ کہتا میں کہا یہ وہی چیز ہے کہ جتنا کو آپ کو علم ہے اتنا کو خوف ہے، جیسے علم بڑھتا جائے گا ویسے خشیت بڑھتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھتا جائے گا اور اللہ کی خشیت کا دل میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہرکیف وہ میری بات سن کے خاموش ہو گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خشیت، اس کا ڈر، اس کا خوف بغیر علم اور بغیر تعلیم کے نہیں آتا۔ بڑی 11ویں شریف کے نام سے ہم پروگرام کرتے ہیں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم سب سے بڑا پیر سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ بولیں تو صحیح۔ ہاں، اولیاء کا سرخیل، اولیاء کے سردار اور اولیاء کے امام سمجھا جاتا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ہمیشہ آپ کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ذرا دوسرا حصہ بھی دیکھیں نا، کہ آپ ایک مسجد کے امام بھی تھے، امام مسجد تھے بغداد شریف کے اندر۔ آپ ایک مدرسے میں پڑھانے جاتے تھے، جامعہ نظامیہ کے اندر، مدرسہ نظامیہ کے اندر آپ پڑھاتے تھے، اور دینی تعلیم دیتے تھے، بچوں کو سبق پڑھاتے تھے، ناظرہ پڑھاتے تھے، امامت کرواتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، اور اپنے زمانے کے بہترین خطیب تھے، بہترین خطیب اور بہترین عالم دین تھے۔ تو جن کو ہم اولیاء کا امام کہتے ہیں، وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا خطیب تھا، اور اس دور میں، اس زمانے میں ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 70 ہزار کے قریب پہنچ جاتی تھی۔ آپ خود کہتے ہیں کہ جب میں شروع میں جمعہ پڑھانے لگا تو میری مسجد میں چند ایک لوگ ہوتے تھے، اور میں فارسی بولنے والا آدمی تھا، گاؤں سے آیا ہوا تھا، شہر کے اندر عربی بولی جاتی تھی، اور میں کوئی اتنی اچھی تقریر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک دن سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کو کرم کریں، میں تو پینڈو یا گاؤں کا رہنے والا، اور گاؤں دیہات میں جیسے ہمارے ہاں شہروں میں اردو بولی جاتی ہے، گاؤں میں پنجابی بولی جاتی ہے، تو کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں تو فارسی بولی جاتی ہے، میں فارسی بولنے والا آدمی ہوں، اور یہاں شہر کے اندر ایک تو پڑھے لکھے لوگ اور پھر وہ سارے عربی بولنے والے، اور مجھے عربی میں تقریر کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی دقت ہوتی ہے، میں اس طرح نہیں کر پاتا جس طرح وہ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو رات خواب میں کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سرکار نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، اور کہتے ہیں کہ پھر جو کرم ہوا اور پھر جو فضل ہوا، اگلے دن پھر میں شروع ہوا گفتگو کرنے کے لیے، اور میری زبان میں ایسی روانی اور ایسی تاثیر پیدا ہو گئی کہ پھر لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ہماری مسجد میں جگہ کم پڑ گئی، اور ہم باہر عیدگاہ میں جمعے کی نماز پڑھنے لگ گئے، اور پھر کھلے میدان کے اندر، گراؤنڈ کے اندر ہمارا جمعہ ہوا کرتا تھا، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ شامل ہوتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو امام الانبیاء ہیں وہ خطیبوں کے بھی امام ہیں اور امام مسجد بھی ہیں، تو یہ جو ہم نے تفریق پیدا کر دی ہے نا خود اپنے طور پہ اپنے ذہنوں میں، کہ جو امام مسجد ہے یا جو عالم دین ہے، یہ خطیب صاحب ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ پیر نہیں ہو سکتا، اور جو پیر صاحب ہیں یہ عالم نہیں ہو سکتے، یا امام مسجد نہیں ہو سکتے، یا خطیب نہیں ہو سکتے، یہ محض ہمارے ذہن کا فطور ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ ولایت اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے یہ نعمت عطا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی گدی نشین ہونا اور کسی بڑے آستانے کی گدی پہ بیٹھنا بھی ضروری نہیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے محلے میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں 20 40 50، ان میں اللہ تعالیٰ کسی کو یہ مقام عطا کر دے، اور وہ ساری زندگی اپنے آپ کو ظاہر ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر ہونے ہی نہ دے، اور وہ اسی طرح دنیا سے چلا جائے، ہم اسے عام بندہ ہی سمجھتے رہیں، ہم اسے اپنے ساتھ کلیگ سمجھتے رہیں، دفتر میں میرے ساتھ کام کرنے والا، ہم اس کے ساتھ دیہڑیاں کرتے رہیں ساری زندگی، اور پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرکیف یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر علم کے ولایت عطا نہیں کرتا۔
بغیر تعلیم کے ولایت عطا نہیں کرتا۔ آپ یہ سمجھ لو کہ ولایت کی ابتدا وہ دین مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کا دین سیکھ کر جب آپ اس پر عمل کرنے میں بھی پاس ہو جائیں تو پھر سمجھے آپ ولی بن جاتے ہیں۔ ایک ہے علم کا حاصل کر لینا، علم حاصل کر لیا آپ عالم بن گئے اور ڈگری مل گئی، آپ پاس ہو گئے، پیپر پاس کر لیا، نمبر مل گئے، آپ پاس ہو گئے، جی آپ عالم ہو گئے۔ اب اگر اس علم پر عمل کرنے میں بھی جب آپ پاس ہو جائیں تو پھر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر ولایت عطا کر دیتا ہے اور اس کو اپنا قریب اور اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنا محبوب اس کو بنا لیتا ہے۔ اچھا، اب اگلی گفتگو کا حصہ سنیں اور اس پہ بھی توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور جو مرتبہ اپنے ولیوں کو عطا کیا وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے بولے ہیں۔ اب یہ مشہور آیت ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہے اولیاء اللہ کی شان میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے جو ولی ہیں ان کے بارے کیا فرمایا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ دنیا میں غم زدہ ہوتے ہیں نہ وہ آخرت میں پریشان ہوں گے۔ نہ وہ دنیا میں غم زدہ ہوتے ہیں اور نہ وہ آخرت میں، میں نے تو تسی ہونے پریشان ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ دنیا میں غم زدہ اور نہ وہ آخرت میں پریشان ہوتے ہیں۔ اور آپ سنیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے بھی یہی لفظ بولے ہیں۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں چونکہ ان میں دونوں میں قدر مشترک یہ لفظ ہے، ایک کومن لفظ یہ ہے، تو اس لیے میں اس کو عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ساتھ ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، فرمایا یہ دوسرے سپارے کی آیت ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کسان اپنے کھیت میں ایک بیج بوتا ہے، کمثل حبۃ، ایک دانے کی ان کی مثل ہے، اور وہ دانہ جب زمین میں چلا جائے اور اس پہ ہل چل جاتا ہے پہلے، پھر وہ زمین میں چلا جاتا ہے، پھر اس پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے، پانی لگتا ہے، اور پھر وہ جب دانہ پھوٹ کے اس کی کونپل باہر نکلتی ہے تو ارشاد فرمایا کہ 1 روپیہ خرچ کرنا، یہ مثال ہے اصل میں ایک دانے کی۔ کہا کہ ایک دانہ بوتا ہے، انبتت سبع سنابل، اور اس ایک دانہ بونے کی وجہ سے اس کا جب پودا بنتا ہے، جب وہ فصل بن کے باہر نکلتا ہے، وہ ایک تنکا اس کا، تو اس میں 7 سٹے بنتے ہیں۔ دانہ ایک تھا، ایک دانے میں جب وہ پودا بنا تو کیا ہوا؟ 7 سٹے اس کے بنے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اب ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہے، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہے، تو کل کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری راہ میں وہ لوگ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ زمین کے اندر پھینکا، اور جب وہ اگتا ہے تو اس ایک دانے کو 7 سٹے لگتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، مطلب ایک دانے سے 700 دانہ بن جاتا ہے۔ یہی مثال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے تو 1 روپیہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے 1 روپیہ کو ہمارے لیے بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب بات یہاں پہ رک نہیں گئی، فرمایا کہ یہ 700 کی تو ایک سمجھنے کے لیے مثال دی نا، اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یضاعف کا مطلب ہے دگنا کرنا عربی زبان میں، کہ اللہ چاہے
تو جتنا چاہتا ہے وہ اس کو بھی دگنا کرتا رہتا ہے، یعنی 700 سے بھی دگنا ہو جاتا ہے، 1400 کہہ لیں، 2800 کہہ لیں، جتنی مرضی گنتی بڑھاتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے وہ اس کو مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ واللہ، ساتھ ہی کہہ دیا واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسیع، بڑی وسعت والا ہے، یعنی اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کو کنجوس نہیں، اللہ بڑی وسعت والا ہے، علیم اور بڑے علم والا ہے، وہ جانتا ہے کس نے کیا کس نیت سے خرچ کیا ہے، اس کے لیے وہ اسی قدر مال کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یاران گرامی، یہ بات کرنے کے بعد فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، جس نے کوئی اللہ کی راہ میں مال، یہ اگلی بات ہے، مال خرچ کرنے کے بعد ہماری یہ ایک بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا حل فرمایا، اس بیماری کی شفا کے لیے فرمایا کہ عام طور پہ جب ہم کسی کو مال دیتے ہیں، کسی پر خرچ کرتے ہیں، تو دل ہی دل میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس پر ایک احسان کیا ہے، اور ہمارا المیہ یہ بن چکا ہے کہ جو مال لیتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ یار ان کی بڑی مہربانی انہیں میرے سے چلو، وہ بھی دب کے رہتا ہے کہ جس نے مجھے زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے، حالانکہ زکوٰۃ کے پیسے دے کے اس نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر، یہ تو تمہارا احسان ہے کہ تمہاری وجہ سے اس کا یہ فریضہ ادا ہو گیا، ورنہ وہ کہاں دیتا؟ تو فرض اس نے اپنا پورا کیا، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، جیسے نماز پڑھ کے کسی پہ احسان کرتے ہیں، مولوی صاحب تے تا اسی کرنے ہی ہاں، مولوی صاحب تو علاوہ وہ تو ساڈا احسان بنتا ہے نا کہ مہربانی ساڈی اسی آ گئے مولوی صاحب دے پیچھے، لیکن مجھے بتائیں نماز پڑھ کے کیا ہمارا کسی پہ احسان ہے؟ کس پہ احسان کیا ہے؟ کسی پہ احسان ہے۔ حج کیا ہے تو کس پہ احسان کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے تو کس پہ احسان کیا ہے؟ کسی پہ احسان نہیں کیا۔ اسی طرح زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیا تو کس پہ احسان کیا؟ کوئی احسان نہیں ہے اور کسی پہ احسان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن عام طور پہ ہم چونکہ سمجھ لیتے ہیں کہ میری مہربانی ہے اس پر، میں اس کو چونکہ پیسے دیتا ہوں، ہر مہینے دیتا ہوں یا ہر سال دیتا ہوں اتنی رقم، اور یہ اب اس کے چاہیے کہ میری بات مانے ورنہ پھر میں کسی اور کو دوں گا، تو یہ ہم عام طور پہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا لیکن خرچ کرنے کے بعد فرمایا لا یتبعون ما انفقوا، جو خرچ کیا ہے اب اس کے پیچھے نہیں لگ گیا، جو خرچ کیا اب اس کے پیچھے نہیں لگ گیا، منم ولا اذی، نہ کوئی احسان جتایا نہ کوئی تکلیف پہنچائی، بس خرچ کر دیا ہے تو نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہے، تو اب بھول گیا اس کو، تو اللہ نے فرمایا اب میں اس کو وہی انعام دوں گا جو میں اپنے ولیوں کو انعام میں نے دیا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے مال خرچ کر کے پھر کوئی احسان نہیں جتایا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور پیچھے نہیں پڑ گئے کہ میں تینوں اس موقع تے انہیں دیتے سی ہوں بھول گیا تو مطلب پیچھے نہیں پڑے اس کے، تو فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر پھر اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور پھر فرمایا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ آخرت میں وہ غم زدہ ہوں گے، جو انعام میں اپنے ولیوں کو عطا کر رہا ہوں وہی انعام میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، ولایت اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑا خوبصورت اور بڑا محبوب مقام ہے، اور جو انعام اللہ کے ولیوں کو عطا ہوتا ہے وہی انعام ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یاران گرامی، اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک سے مثال دی نا دانے کی، آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا کھیتی باڑی نہیں بھی کرتے تو کم از کم جانتے تو ہیں، آپ مجھے بتاؤ کہ ایک بندہ بیج پھینک دے، اس کے بعد نہ پانی لگائے، نہ کبھی اس کھیت میں جا کے کوئی چکر لگا کے آئے، نہ کبھی اس کا خیال رکھا، نہ کوئی کھاد کا، نہ کوئی گوڈی، نہ کوئی یہ کسی طرح کی کوئی اس کی کیئر نہیں کی، کوئی حفاظت نہیں کی، تو مجھے بتاؤ کہ جتنا اس نے دانہ پھینکا ہے اور جتنا اس کو اس دانے پر ملنا چاہیے اتنا ملے گا؟ نہیں ملے گا، فصل خراب ہوگی۔ پوچھو جی کنا ایرکی کی حساب نکلیا، کی جھاڑ ہوا ہے؟ اج کوئی نہیں، بس ایرکی تا بس خرچہ ہی پورا ہوا ہے، کہتے ہیں نا۔ اور یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ دانہ پھینکتے ہیں اور ایک دانے سے جتنے بننے چاہیے اتنے نہیں بنتے، تھوڑے بنتے ہیں۔ کب بنتے ہیں؟ جب ہم دانہ پھینک کر اس پہ محنت نہیں کرتے، اس پہ توجہ نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ فصل خراب ہوتی ہے، پھر جتنا فائدہ ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا، ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کے بعد اب ہمیں اس خرچ کیے ہوئے پیسے کو محفوظ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔
جب تک ہم حفاظت نہیں کریں گے اس کے پورے سٹے نہیں نکلیں گے. جب تک اس پیسے کی ہم حفاظت نہیں کریں گے جو پیسہ اللہ کی راہ میں دے چکے ہو، جب تک اس کی حفاظت نہیں کرو گے اس کے اتنے نہیں بنیں گے جتنے کہ بننے چاہیے. اور اس کی حفاظت کیسی ہوگی؟ اس کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ جب دو تو خاموشی کے ساتھ دو، اور اگر کسی کو بتاؤ بھی تو اس نیت کے ساتھ کہ شاید میرے بتانے سے یہ بھی خرچ کرے. اور اگر خرچ کر دیا ہے تو کسی کو جتاؤ نہ، کسی پر احسان نہ کرو، کسی کو باتوں باتوں میں بتاؤ نہیں، کسی کو تانا نہ دو، کسی پر احسان نہ جتاؤ. اور اگر پھر خرچ کرو تو پھر اپنے پاک اور صاف مال میں سے خرچ کرو. جیسے کہ اگر نسلی بیج ہو تو پھر فصل اچھی ہوتی ہے، اور اگر بیج خراب ہو، بیج نکارا، بیج نو سنڈی لگی ہوئے، بی نو سنڈی لگی ہوئے، کھادا بھی ہوئے اور گھٹیا بھی ہوئے تو پھر ان دی فصل بھی ہوجی ہوئے گی. تو ایویں چنگی فصل واسطے جویں بی ستھرا چاہیے، ایویں اللہ دی بارگاہ پیش کرن واسطے چنگا مال ہوئے، حلال دا مال ہوئے. اور اے نہیں کہ کوئی ڈکیتی کیتی، کوئی چوری کیتی، کوئی ٹھگ بازی کیتی، کسی نے فراڈ ماریا تو وہ کو مال آ گیا تو چل وہ کچھ اللہ کی راہ تے دیتا تو کچھ آپ کھا پی لیا. تو ایسا نہیں، صاف ستھرا مال اللہ کی راہ میں پیش کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر اس کا اسی طرح اجر اور ثواب اور اسی طرح اس کا انعام ملے گا جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے. اور کہ ایک خرچ کرو اور ایک کے بدلے فرمایا 700، اور پھر 700 سے بھی زیادہ ملتے رہیں گے. اور یہ کب ملیں گے؟ جب ہماری نیت اسی طرح کی ہوگی. جس طرح اچھی نیت ہو اسی طرح ہمیں اس کے بدلے زیادہ ملتا رہے گا، زیادہ ملتا رہے گا. جیسی اچھی نیت ہوگی ویسا ملتا رہے گا. اور میں اکثر یہ دوستوں سے کہتا ہوں، اور الحمدللہ میری خود کی یہ روٹین ہے، میری خود کی یہ عادت ہے، میں کہتا ہوں آپ جس حال میں بھی ہیں ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، ہمیشہ خرچ کیا کریں، جس حال میں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں. ہاں مقدار تھوڑی زیادہ ہوتی رہے لیکن کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں، کبھی نہ ہٹیں، ہمیشہ خرچ کرتے رہیں. بھلے 1 روپیہ ہی صحیح، مہینے بعد 1 روپیہ. اتنے حالات کمزور ہو گئے، اتنے حالات سخت ہو گئے کہ ہم جناب روٹی بھی بڑی مشکل پوری ہو رہی ہے. 1 روپیہ تو پھر بھی دے سکتے ہیں نا، مہینے بعد 1 روپیہ. تو آپ صرف نیت کریں کہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور یہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور یا اللہ ہمیشہ مجھے دینے والا بنا، ہمیشہ مجھے دینے والا بنا. کبھی میں کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ کروں اور ہاتھ نہ پھیلاؤں. میری عزت محفوظ رکھ، اور ہمیشہ مجھے ایسا بنا کہ میں لوگوں میں تقسیم کروں. اب وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمیشہ یہ نیت کریں. اور میں یہ اکثر بات کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بھی دہرائی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ امیر آدمی امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب آدمی غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امیر آدمی خرچ کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں چونکہ امیر ہوں تو مجھے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور اضافہ کرتا رہتا ہے. اور غریب آدمی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میں تو آپ دیہڑی دار ہوں، میں تو آپ ماڑا بندہ، میں روٹی بچیاں کی میں پوری کری دے، میں کتوں دینا ہے، میں کتوں خرچ کرنا ہے. اور وہ پھر وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، وہیں کا وہیں رک جاتا ہے. اس کے حالات تیزی سے یا زیادہ بہتر نہیں ہو پاتے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی 20 سال پہلے بھی مزدوری کرتا تھا، آج 20 سال ہو گئے، آج بھی مزدوری کر رہا ہے، آگے نہیں جا سکا، ترقی نہیں کر سکا. اور اس کی بڑی وجہ، اور بھی وجہ ہوں گی لیکن اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور ذہن میں یہ بٹھا چکا ہے کہ میں غریب ہوں اور لہٰذا میں تو لواں گا، لینا ہے، میں آپ مستحق ہوں کہ میں خرچ کرنا ہے. آپ مستحق بھلے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے. اور اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، اپنے بچوں کی عادت بنائیں. اگر آپ ان کو 10 روپے دیتے ہیں اسکول جانے کے لیے، 20 روپے دیتے ہیں، 50 روپے دیتے ہیں، تو آپ بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ آپ وہاں سے گزریں گے تو رستے میں مسجد کا غلہ آئے گا، آپ نے 5 روپے اس میں غلے میں بھی ڈالنے ہیں، یا 10 روپے غلے میں ڈالنے، 50 آپ لے کے جا رہے ہو، 10 غلے میں ڈالنا ہے، اور آپ نے 40 خود استعمال کرنے ہیں، یا 5 روپے یا 1 روپیہ، تاکہ اس بچے کی بچپن سے یہ عادت بنے، یہ تربیت ہو کہ مجھے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے. اور پھر دیکھیں، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں اور بلا ناغہ کریں. بھلے 1 روپے کی آپ روٹین بنا لیں، گھر میں ایک غلہ رکھیں. میں صرف بات اپنی ختم کر رہا ہوں، اور یہ صرف ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ گھر میں آپ ایک چھوٹا سا غلہ رکھیں، اور اس غلے میں آپ
نیت کر لیں کہ جب میں اپنے کام پہ نکلوں گا، اپنے کام پہ نکلنے سے پہلے میں 1 روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے روزانہ کے میں اس گلے میں ڈال کے جاؤں گا، یہ اپنے کام کاج کا یا سارا دن کا میں صدقہ ایک نکالوں گا، اور یہ اپنی روٹین بنا لے کہ بلا ناغہ وہ مجھے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اور پھر آپ محسوس کریں گے، ایک تو خود دلی طور پر آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ہوگا، آپ مطمئن ہوں گے، اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رزق میں اضافہ کر رہا ہے، کس طرح رزق میں برکت عطا کر رہا ہے، اور کس طرح آپ کا مال بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ آپ اپنی عادت بنا کے دیکھیں۔ اور میں یہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک دن بتا رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ میں 2015 میں نے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے میں نے 15 یا 16 میں غالباً پہلی دفعہ زکوٰۃ دی، اپنے مال کا حساب کیا اور حساب کر کے کہہ رہے 8,000 اور کچھ روپے میری زکوٰۃ بنی، وہ میں نے زکوٰۃ دی۔ کہتا اگلے سال میری زکوٰۃ اور زیادہ بنی، اور پھر اس سال مجھے انہوں نے بتایا، کہتے ہیں میری زکوٰۃ 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے، یعنی اب میرے پہ سال میں 50,000 سے زیادہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب زکوٰۃ زیادہ ہو رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جب سے دینا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مال میں اضافہ فرما دیا ہے، مال میں برکت دے دی ہے، اور مال میں مجھے اب اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے ایک استاد صاحب مثال دیتے تھے، کہتے تھے کہ حلال چیزوں میں بڑی برکت ہے اور حرام چیزوں میں برکت نہیں ہے، اور جب ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اپنے مال میں سے خرچ کر دیں، تو سمجھ لو کہ ہم نے باقی مال جتنا بھی اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ کہتے تھے کہ آپ دیکھو کتیا جب سال بعد بچے دیتی ہے تو 12-13 بچے دیتی ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن اس کے مقابلے میں گائے بھینس سال میں 1 بچہ دیتی ہے۔ لیکن ہم نے گائے اور بھینس کے ریوڑ دیکھے ہیں، اجڑ دیکھے ہیں، 300 400 گائے اکٹھی دیکھی ہیں، بھینسیں اکٹھی دیکھی ہیں، لیکن 400 500 اور اتنی تعداد میں اکٹھے کتے نہیں دیکھے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حرام جانور ہے، وہ پیدا تو اتنے ہو جاتے ہیں لیکن ایسے مرمرا جاتے ہیں، پلتا کوئی ایک آدھی ان میں سے۔ اور جو حلال جانور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ بھلے سال میں ایک دفعہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود 400 500 لوگوں نے رکھی، ہزاروں کی تعداد بھی ہے کئی جگہوں پر۔ تو باہر کیا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، 2 باتیں آج کی تقریر میں ہوئی ہیں، یہ پوری تقریر کا خلاصہ میں عرض کر دوں۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ، آج ہم چونکہ حضرت غوث اعظم کے حوالے سے آج کی بات تھی، تو ولایت بغیر علم کے نہیں ملتی۔ پہلی بات آج کی تقریر میں کیا ہوئی کہ ولایت بغیر علم کے نہیں ملتی، اور آپ علم سیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا کرتا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے یا فرمایا ہے، قرآن نے جو بیان کیا، وہی مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، اور دونوں چیزیں اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اپنے اولیاء کے لیے بھی بیان کیا، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں کوئی خوف ہے۔ آخر میں مجھے ایک دوست اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ بات کریں، تو میں چلو بات کروں کہ آپ کو پتہ ہے، کئی بچے یہاں بھی بیٹھے ہیں کہ الحمدللہ رمضان شریف کے بعد سے جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں ایک دینی مدرسے کا بھی افتتاح کیا گیا، اور الحمدللہ دارالعلوم ضیاء القرآن کے نام سے مدرسہ بنایا گیا، جس میں درس نظامی کی کلاس بھی چل رہی ہے، حفظ کی کلاس بھی چل رہی ہے، یعنی بچے حافظ بھی بن رہے ہیں اور عالم بھی بن رہے ہیں، اور ہمارا کوئی لمبا چوڑا خرچہ نہیں ہے کسی طرح کا بھی۔ تو آپ اپنے صدقات وغیرہ یا آپ اپنی چیزیں جو اللہ کی راہ میں دینا چاہیں، تو 2 چیزیں، ایک تو آپ اپنے بچوں کو داخل کرائیں اور تاکہ وہ حافظ بنیں، عالم بنیں، اور ہماری بخشش کا، ہماری پوری آنے والی نسل کی ہدایت کا وہ سبب بن جائیں۔ اور دوسرا کہ آپ اپنے اگر اولاد نہیں تو آپ اپنے مال سے حصہ لیں، اس دین کے کام میں شریک ہوں، تاکہ یہ کام بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے۔ اور یہاں حامد صاحب بیٹھے ہیں، آپ اکثر دوست ان کو جانتے ہیں، موبائلز والے، یہ بھی درس نظامی کر رہے ہیں، عالم کورس کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ان سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ہم مزید چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مدرسے میں صرف عالم نہ بنائیں
بلکہ ہمارے مدرسے میں جو عالم بنے وہ ساتھ انگلش بھی بولتا ہو، عربی بھی بولتا ہو، فارسی بھی اس کو آئے، اور ساتھ وہ کمپیوٹر بھی جانتا ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں ظاہری بات ہے سیٹ اپ اپنا اسی طرح بڑھانا پڑے گا، اور کمپیوٹرز کی ان سے بات بھی ہوئی پڑی ہے، وہ آئیں گے، لیکن جیسے جیسے ہمارے وسائل بڑھتے جائیں گے آپ احباب کے تعاون سے، ویسے ویسے ہم مزید استاد رکھیں گے، اور وہ انگلش والا بھی چلے گا، کمپیوٹر والا بھی ساتھ چلے گا، عربی بول چال چونکہ ہم خود پڑھا سکتے ہیں وہ ہم پڑھا رہے ہیں، فارسی الحمدللہ پڑھائی جا رہی ہے، یہ پڑھ رہے ہیں، اور دیگر کچھ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، فارسی پڑھی جا رہی ہے، عربی پڑھی جا رہی ہے، اور انگلش کا بھی ہم نہیں کر پا رہے کچھ وسائل کے مطلب تھوڑا، جیسے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہو جائے گا، استاد اور رکھنے کی ضرورت ہے، اور کمپیوٹر لیب کا ہم نے سوچا ہوا ہے کہ باقاعدہ کمپیوٹر لیب ہم وہاں بنائیں گے جہاں بچے کمپیوٹر کا پورا کام سیکھیں، اور ویسے حامد صاحب بھی جو کہ کمپیوٹر کو یعنی ہر طرح سے جانتے ہیں، تو یہ جتنا سکھا سکیں گے یہ کریں گے، کچھ میں کر سکتا ہوں، میں نے بھی سیکھا ہے اپنے الحمدللہ، تو وہ بھی میں کر دوں گا۔ تو ہمارے بچے جب عالم بن جائیں تو ان کو کسی طرح کی مسجد کی محتاجی نہ رہے، وہ ساتھ اپنا کام کر سکیں، کتابیں ٹائپ کریں، اشتہار ڈیزائن کریں، یعنی ہمارے شعبے سے ملتے جلتے جو کام ہے وہ آگے کریں، اور اپنا اس کو کاروبار بنائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی معاونت کرے۔ یہ آپ تمام احباب کے تعاون سے، اس لیے دو چیزیں آپ کے لیے، یہ ایک پیغام ہے، اور میں یہ بار بار نہیں کہتا، پہلے بھی آیا تھا، شاید آئندہ بھی نہ کہوں، اب بھی مجھے کچھ اشارے ہو رہے تھے تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ آپ اپنے بچوں کو داخل کرائیں، اور تاکہ وہ دین اور دنیا دونوں علم سے اپنے آپ کو بہرہ مند کریں، دونوں طرح کے علوم حاصل کریں، اور دوسرا مالی طور پر بھی آپ مدد کریں، تعاون کریں، اور یہ کسی پر احسان نہیں ہے، نہ میری ذات پہ احسان ہے، اور یہ اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ مجھے دے کر مدرسے میں دے کر کوئی مجھ پر احسان ہے، تو میں ساری زندگی کسی کا احسان لینے کے لیے تیار نہیں، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ صرف آپ نے اپنا حصہ شامل کرنا ہے کہ یہ جو اچھا کام ہو رہا ہے اور یہ جو نیک کام ہو رہا ہے، چلو ہمارا بھی حصہ اس میں شامل ہو، کم از کم قیامت والے دن جب یہ علماء رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں اور ان کا حساب کتاب چل رہا ہو، تو اتنا تو کہہ سکے نا کہ یا اللہ ان کو عالم بنانے میں ہمارا بھی حصہ شامل ہے، ہم بھی مدد کر رہے تھے، ہم بھی ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور ہمارے سب دوستوں نے مل کے کوشش کی تھی تو پھر یہ عالم بنے ہیں، تو یا اللہ اگر آج ان کی بخشش ہو رہی ہے تو ہم جو ان کو بنانے والے ہیں ہمارا تو کیا خیال ہے ہماری بخشش نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ ہوگی، اور ضرور ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر ہے، ہم کچھ نہیں دے سکتے، صرف اللہ اس کا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ میں نے جو گفتگو کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو اس میں ہمارے لیے عمل کرنے کا عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔